السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم could have, may have, might have پلس تھرڈ فارم دا ورب اس کے بارے میں تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے اس میں یہ 3 پوائنٹ کو سمجھو۔ اس کا استعمال جب جملے میں could have, may have, might have پلس تھرڈ فارم دا ورب یہ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاس پاسبلٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مطلب I am guessing، میں اندازہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ I don't have all the information، ہمارے پاس پورا کا پورا معلومات نہیں ہے۔ فار ایگزامپل where is سلمان، سلمان کہاں ہے؟ He could have gone home، ٹھیک ہے، شاید وہ گھر چلا گیا ہوگا۔ کہ دیش شاہ کوڑتا تلیوی، مطلب I am guessing، میں اندازہ کر رہا ہوں۔ I don't have all the information، یعنی مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے کہ وہ گھر چلا گیا ہے کہ نہیں گیا ہے، لیکن میں نے ایسے بات کی شاید وہ گھر چلا گیا ہوگا۔ کہ دیش شاہ کوڑتا تلیوی، ٹھیک تھا۔ بل ایگزامپل تو گو رہی، ایک اور ایگزامپل کو دیکھو۔ ویئر از مائی بیگ، میرا بیگ کہاں ہے؟ I might have left it in the class، شاید وہ میں نے اپنی کلاس میں چھوڑ دیا ہے۔ کہ دیش شاہ پا کلاس کی پریخیوی وس دیتا ہو گورا۔ فار ایگزامپل ما پا ہوٹل کی یو گھنٹہ ساتھ تیر کرے دا شانتا کہ ما پا کلاس کی یو گھنٹہ ساتھ تیر کرے دے۔ خو پا دی کہ اس دا کنفیوز ہے ما چی دا ما پا دی ہوٹل کی پریخی کو دا ما پا کلاس کی خی۔ نو پا دغا سنس کی با منگا دا may have, could have, might have پلس تھرڈ فارم دا ورب استعمال کو، ٹھیک شو، دا پاس پاسبلٹی دا پارا۔ نو I might have left it in the class، شاید وہ کلاس میں رہ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ نو پا دغا سنس کی بدا منگا یوز کو۔ ایک اور ایگزامپل کو دیکھو۔ فار ایگزامپل اگر پاسٹ ٹینس میں میں نے کوئی کام کیا ہے، مطلب مجھے 100% پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل سلمان بروک دا چیئر، سلمان نے کرسی توڑ دی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب I saw with my own eye، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب مجھے 100% پتہ ہے کہ سلمان نے کرسی توڑ دی ہے، ٹھیک ہے۔ نو اس اسٹیٹمنٹ میں ہم میں مائٹ اس کا استعمال نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل اگر کمرے میں 2 بندے ہیں، ایک سلمان ہے اور ایک عدنان ہے، اس میں مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے کہ سلمان نے توڑے کہ عدنان نے کرسی توڑی ہے، تو پھر میں کیسے کہوں گا؟ سلمان may have broken the chair، شاید سلمان نے کرسی توڑ دی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے بھی ہم کہہ سکتے ہیں سلمان might have broken the chair یا سلمان could have broken the chair، شاید سلمان نے کرسی توڑ دی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور ایگزامپل کو دیکھو۔ فار ایگزامپل اسماعیل نے کلاس لیا ہے، پاس سمپل ٹینس ہے، ٹھیک ہے۔ اسماعیل took the class last night، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں 100% پتہ ہے کہ اس بندے نے کلاس لیا ہے۔ اگر اس میں ڈاؤٹ ہے تو پھر ہم کیسے کہیں گے؟ اسماعیل may have taken the class، ٹھیک ہے، شاید اسماعیل نے کلاس لے چکا ہوگا۔ کہ دیش اسماعیل کلاس آغستوی۔ پتہ کا کیس کے منگا may have, might have, could have پلس تھرڈ فارم دا ورب استعمال ہو، ٹھیک شو۔ So I hope you learn that very well۔ ہاں، on the other hand اس کا ایک سیکنڈ یوز ہے ہمارے پاس، پاس آپشن کے لیے ہم اس اسٹرکچر کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل I could have gone to the hairdresser but I decided to cut my hair myself، ٹھیک ہے۔ پاس اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس کیا تھا؟ ایک آپشن تھا، ٹھیک ہے، پاسٹ میں، لیکن ہم نے فیصلہ کیا کوئی اور کام کیا۔ نو I could have gone to the hairdresser، مجھے ہیئر ڈریسر کو جانا تھا، but I decided to cut my hair myself، لیکن میں نے اپنا بال خود سے کٹوایا۔ ایک اور ایگزامپل کو دیکھو۔ we could have studied longer، ہمیں کو طویل اسٹڈی کرنا تھا، but I was getting a bit chilly، لیکن مجھے تھوڑا سا سردی لگ رہا تھا، اس لیے we decided to go home، ہم نے فیصلہ کیا کہ گھر جانا ہے، ٹھیک ہے۔
اگر آپ میں سے کچھ پشتو سمجھنے والا ہے تو اس کے لیے میں تھوڑا سا پشتو میں بیان کروں گا. could have might have plus have دا پلس تل پام دور دا زموږ سره د پاس آپشن دپاره هم استعمالیږي. فار ایگزامپل I could have gone to the hairdresser. مالا د سقاوي دکان ته تګ و. but I decided to cut my hair myself. لیکن ما دا مشوره وکړه چې زه خپل خته په خپله واړه کم. بل اگزامپل ته وګورئ. we could have studied longer. موږ لا ډېره زیاته سټډي کول پکار و. مطلب موږ ته اوږده سټډي وه. but I was getting a bit chilly. لیکن مجھے تھوڑا سا سردی لگ رہا تھا اس لیے we decided to go home کہ ہم کو گھر جانا ہے. ہم نے فیصلہ کیا کہ گھر جانا ہے. ٹھیک ہے. no this was an option but I choose this. اور فعلانی اس کی منگ څنګه ویلو could have may have might have plus تل پام دور دا منگ دا پاسبلټي د پاره استعمالو. مطلب په تیر وخت چې منگ یو کار کړی وي. صحیح شوه. I am guessing منگ بچے کو اندازہ به لګو. I don't have all the information منگ ته پورا معلومات نوي. دغه د وجنه بیا منګه could have plus تل پام could have may have might have plus تل پام د ورب یوز کو. فار ایگزامپل اسماعیل could have taken the class. شاید اسماعیل نے کلاس لے چکا ہوگا. کېدی چې اسماعیل کلاس اغستی وي. ټیک شو. نو مطلب 100% دا کلیر ماته نه ده. 50% چانس شته چې هغې دا اغستی وي. نو په دغه سینس کې به موږ د دغې یوز کوو. صحیح شوه. دا بالکل سمپل دی خو بس لږه توجه کول پکار دي او کوشش وکړئ به دې کې زیات اگزامپل ہی کریٹ کړئ. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. اس ویڈیو میں ہم مسٹ ہیو شوڈ ہیو اینڈ کوڈ ہیو کے بارے میں ڈسکس کریں گے. مسٹ ہیو پلس تھرڈ فارم آف دا ورب یہ ہمیں 90% پیکٹ بتاتی ہے. فار ایگزامپل سلمان مسٹ ہیو ٹیکن دا کلاس لاسٹ نائٹ. کل سلمان نے ضرور کلاس لے چکا تھا. ٹھیک ہے. تو اس ایکشن کی 90% چانس ہے. ٹھیک ہے کہ اس نے یہ کام کی ہے اور 10% ہے کہ نہیں کی ہے. ٹھیک ہے. ایک اور ایگزامپل کو دیکھو. دا چلڈرن مسٹ ہیو ایٹن دا لاسٹ سلائس آف کیک. بچوں نے کیک کے آخری سلائس کو ضرور کھا چکا تھا. تو اس سینٹینس سے ہمیں 90% انشور ہے. مطلب 90% معلومات ہے کہ اس نے یہ کام کی ہے. تو اگر ہم کو 100% پتہ ہے کہ یہ ایکشن ہو گیا ہے تو پھر ہم کیسے کہیں گے دا چلڈرن ایٹ دا لاسٹ سلائس آف کیک. بچوں نے کیک کا آخری حصہ کھایا. تو پھر ہم ایسے کہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ ایگزامپل. ہی مسٹ ہیو مس ہر ٹرین. اس نے ضرور اپنے ٹرین مس کی تھی. هغې به خپل ټرین ضرورو مس کړی وي. نو مطلب 90% چانس شته چې دی به دا کار کړی وي. 10% چانس شته چې نه به یې وي کړی. کله چې موږ ته مطلب 90% معلومات دي مطلب 90% چې په موږ شور ایستو نو په هغه سینس کې به موږ بیا مسټ هیو یوز کوو. ټیک شو. اچھا نیکسٹ. ہی مسٹ ہیو بین سلیپنگ. او ضرور سویا ہوا تھا. هغه به ضرور چې وي وده شوی. نو مطلب فار ایگزامپل د شپې 11 بجې دي. په 11 بجو کې ظاهره خبره چې خلک وده کېږي. نو مطلب 10% چانس شته دی چې نه به وي وده او 90% چانس شته چې وده به وي. نو په دغه سینس کې به موږ مسٹ ہیو یوز کوو. تو یہ ہو گیا ہمارے پاس مسٹ ہیو کا استعمال. سوائے ہو اٹ موو آن شوڈ ہیو پلس پاس پارٹیسپل مطلب تھرڈ فارم آف دا ورب. شوڈ ہیو کا استعمال ہم 3 چیزوں کے لیے کرتے ہیں. نمبر 1 ایکسپیکٹیشن کے لیے کرتے ہیں. نمبر 2 ریگریٹ کے لیے کرتے ہیں. نمبر 3 دس از بیٹر. ایکسپیکٹیشن مینس توقع کے لیے. ریگریٹ مین پچھتاوی کے لیے افسوسگی کے لیے. نمبر 3 دس از بیٹر مطلب یہ اچھا ہے. ٹھیک ہے. تو ان 3 چیزوں کے لیے ہم شوڈ ہیو کا استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 علی شوڈ ہیو ٹیکن دا انگلش لینگویج کلاسز. علی نے انگلش لینگویج کی کلاسز لے چکی ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس ایکسپیکٹیشن ہو گیا. ایک اور ایگزامپل کو دیکھو. ہی شوڈ ہیو کالڈ می. اس نے مجھے کال کی تھی. هغې به ما ته کال کړی وي. نو مطلب دا دوه سټیټمنټ زموږ څه دی ایکسپیکټیشن دی مطلب توقعات من کو. صحیح شو. اچھا جی. نمبر 2 یوز ریگریٹ پچھتاوا. اس کے لیے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل آئی شوڈ ہیو اسٹڈیڈ انگلش سونر. مجھے انگلش کی اسٹڈی
کرنا تھا، مطلب میں نے نہیں کی تھی، تو مطلب مال دا کار کول پکارو ہا کار ما نہیں کڑے. ٹھیک شو. I shouldn't have spoken to my mom like that. مجھے اپنے ماں سے ایسے بات نہیں کرنی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ ایک ریگریٹ ہے. سو should have کا دوسرا استعمال ہم ریگریٹ کے لیے کرتے ہیں. تھرڈ نمبر یوز should have. This is better. یہ اچھا ہے. فار ایگزامپل well you shouldn't have eaten a donut. اچھا، آپ کو 8 ڈورنٹ نہیں کھانا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس ہو گیا نیگیٹیو، مطلب وہ تعالیٰ تو ڈورنٹ نو خوڑل پکار. ایک اور ایگزامپل کو دیکھو، یو آر این آور لیٹ. آپ 1 گھنٹہ لیٹ ہوئی، تو یہ گھنٹہ لیٹ ہولی. یو شوڈ ہیو کالڈ می. سو یہ بہتر ہے کہ آپ نے مجھے کال کی تھی. صحیح شو، مطلب وہ دا خبر ہو جتا ماتا رنگ کلوے، مطلب دس از بیٹر. ٹھیک ہے، یو نیڈ ٹو کال می، مطلب دا بخکار وجتا ماتا رنگ کلوے، تو یو گھنٹہ لیٹ شوی ہوئی. دا بخوے یو شوڈ ہیو کالڈ می، وہ تعالی ماتا رنگ کول پکارو. اچھا، مطلب دا یو خواب شنو. بل ایگزامپل تو گو رہی، دے شوڈ ناٹ ہیو انکریز دا پرائسز. ان کو پرائسز کو نہیں بڑھانا چاہتا تھا. اغولا ویریٹون نو گرانول پکار. ٹھیک شو، دا چې موږ په پازیټیو کې هم یوز کولی، په نیگیټیو کې هم یوز کولی. ټیک شو. شوډ هیو دا موږ څه دپاره استعمالو؟ دس از بیټر. د شوډ هیو پهلانی یوز زموږ سره چې شو، دا به موږ ایکسپیکټیشن دپاره یوز کوو. دویم نمبر زموږ سره چې شو ریګریټ، پچھتاوې دپاره به دا موږ یوز کوو. دریم نمبر دا به دس از بیټر، او دا به اکارډ ټو سچویشن باندې ډیپینډ کوي چې دا موږ په کم ټایم کې یوز کوو. اوکے، لیٹس موو آن. وڈ ہیو پلس تھرڈ فارم دا ورب. وڈ ہیو پلس تھرڈ فارم دا ورب کا استعمال ہم ہائپوتھیٹیکل پاسٹ کے لیے، مطلب ناٹ امیجنری کے لیے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل، آئی وڈ ہیو گون ٹو دا جیم دس مارننگ. میں آج صبح جیم جا چکا ہوتا. بٹ مائی بیک واز ہرٹنگ اے بائٹ. لیکن میرا کمر تھوڑا سا درد کر رہا تھا. ایک اور ایگزامپل کو دیکھو. اسٹوڈنٹ اے، I decided not to give my teacher the card I made. میں نے فیصلہ کیا جو کارڈ میں نے بنایا ہے میں اپنے ٹیچر کو نہیں دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ بی، وائی ناٹ، کیوں نہیں. He would have loved it. اس نے اس سے محبت کر چکی تھی. وہ آگے بیدی سرا چیکڑے وے محبت کڑے وے. In reality, the student did not give the card his teacher. طالب علم نے اپنے ٹیچر کو یہ کارڈ نہیں دیتی. ٹھیک ہے. اسی طرح اس اسٹیٹمنٹ کو ہم تھرڈ کنڈیشنل میں بیان کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل، if he had given his teacher. اگر اس نے اپنے ٹیچر کو دے چکا تھا. she would have loved it. تو اس نے اس سے محبت کی تھی. بیا باغے دے سچے کڑے وے محبت کڑے وے. ٹھیک شو. It is good things you did not tell Ali. You used his car. یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے علی کو کوئی نہیں بتایا اور آپ نے کیا کیا، اس کا گاڑی یوز کی تھی. No, he would have gone crazy. نو آگا بچے شوے غصہ شوے. ٹھیک شو. نو بدا سینس کی ومنگا دو would have یوز کو. ٹھیک شو. دا بدا امیجنری سچویشن دا پارا منگ یوز کو، مطلب چاہا کار بنسا ہائپوتھیٹیکل سچویشن لگا سنگ جمنگ بتا کنڈیشن سنٹینس کی ویلی. would have کا کانسیپٹ ہم نے تھرڈ کنڈیشن میں بھی تفصیل سے بیان کی ہے. اگر آپ نے کنڈیشنل سنٹینس کا کلاس نہیں دیکھا ہے تو لنک ڈسکرپشن میں ہے.